السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر 4 رکعت یا 2 رکعت کی نیت باندھی اور بھول کر چوتھی رکعت کے بعد جو بیٹھنا چاہیے 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، یا 2 رکعت والی نیت باندھی اور 2 رکعت کے بعد میں اگر بھول کر کھڑا ہو گئے تو پھر اس صورت میں نماز کیسے مکمل کریں؟ یعنی 2 رکعت کی نماز ہے یا 3 رکعت کی نماز ہے یا 4 رکعت والی نماز ہے، تو آخری رکعت میں بیٹھ کر جہاں تشہد، درود ابراہیم، دعائے معثورہ پڑھنا چاہیے اس کے بجائے سجدہ کیا اور فوراً کھڑا ہو گیا، تو اس صورت میں نماز کیسے مکمل کریں؟ تو میں اس بھائی کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے، اس لیے اس مسئلے کو دھیان سے سنیں اور سمجھ لیں۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اگر اس چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر مسئلے کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ قعدہ آخرہ میں بیٹھے تھے یا نہیں بیٹھے تھے۔ اگر بیٹھے تھے اور تشہد پڑھنے کے بعد بھول کر 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو حکم یہ ہے کہ اگر آپ 5ویں رکعت کا سجدہ نہیں کیے ہیں، اس سے پہلے اگر آپ کو یاد آ گیا واپس آ جائیں اور تشہد میں بیٹھ کر اتحیات پڑھیں اور اس کے بعد داہنے طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کریں جسے سجدہ سہو کہا جاتا ہے، اور پھر تشہد اور درود ابراہیم اور دعائے معثورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ لیکن یہ حکم اس کے لیے ہے جب تشہد میں بیٹھ کر آپ نے اتحیات پڑھا اور بھول کر 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ 4 رکعت والی نماز ہے تو 5ویں رکعت کے لیے، اور اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو تیسری رکعت کے لیے، اور اگر 3 رکعت والی نماز ہے تو چوتھی رکعت کے لیے اگر کھڑے ہو گئے اور 5ویں رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے یاد آ گیا تو اس وقت آپ ایسا کر سکتے ہیں جو میں نے ابھی بتایا کہ آپ واپس آ جائیں، پھر اتحیات پڑھ کر داہنے طرف سلام پھیر کر پھر سجدہ سہو کریں، 2 سجدے کرنے کے بعد پھر تشہد، درود ابراہیم، دعائے معثورہ پڑھنے پر آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر آپ تشہد میں بیٹھ کر اتحیات پڑھ کر 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور 5ویں رکعت کا سجدہ بھی کر لیا تو اب ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ 1 رکعت اور ملا لیں۔ جو 4 رکعت کی نیت آپ نے باندھی تھی وہ 4 رکعت ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو 2 رکعت آپ نے زیادہ پڑھ دیا یہ 2 رکعت نفل ہو جائے گی۔ جس نماز کی بھی آپ نے نیت باندھی ہے وہ نماز ہو جائے گی، اور یہ 2 رکعت جو زیادہ پڑھا وہ نفل ہو جائے گی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ چوتھی رکعت میں آپ نے قعدہ ہی نہیں کیا، یعنی 4 رکعت آپ نے پڑھی، اس کے بعد آپ کو تشہد میں بیٹھنا تھا، تشہد میں بیٹھے ہی نہیں، رکعت کے بعد ڈائریکٹ آپ 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو اب حکم یہ ہے کہ اگر 5ویں کا سجدہ کرنے سے پہلے اگر آپ کو یاد آ گیا کہ میں 5ویں رکعت میں آ گیا ہوں تو واپس آ جائیں اور تشہد میں بیٹھے اور اس کے بعد اتحیات پڑھ کر سجدہ سہو کرے، یعنی داہنے طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرے اور پھر اس کے بعد بیٹھ کر تشہد، درود ابراہیم اور دعائے معثورہ پڑھ کر سلام پھیر دے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر 5ویں رکعت کے سجدہ سے پہلے آپ کو یاد ہی نہیں آیا اور 5ویں رکعت کا آپ نے سجدہ بھی کر لیا تو پھر اب حکم یہ ہے کہ 1 رکعت آپ اور ملا لیں، تو پوری 6 رکعت ہو جائیں گی۔ اب یہ پوری کی پوری نفل ہو جائیں گی۔ پہلی اور دوسری صورت میں فرق یہ ہے کہ پہلی میں آپ قعدہ کیے تھے اور بھول کر کھڑے ہو گئے تھے تو قعدہ کرنے کی وجہ سے جو 4 رکعت کی نیت باندھی تھی وہ بھی ہو گئی اور اس کے بعد 2 رکعت نفل بھی ہو گئی۔ لیکن دوسری صورت میں چوتھی رکعت کے بعد آپ نے قعدہ ہی نہیں کیا، ڈائریکٹ چوتھی کے بعد 5ویں کے لیے کھڑے ہو گئے تو پھر اب حکم یہ ہے کہ سے پہلے یاد آئے تو واپس آ جائے اور سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لیں، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر 5ویں کا سجدہ کر لیا تو اب 1 رکعت اور ملا، 6 ہو جائیں گے اور یہ 6 کے 6 پوری نفل ہو جائیں گی۔ اور جس 4 رکعت کی آپ نے نیت باندھی تھی وہ آپ کو پھر سے نیت باندھ کر دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر صاحب بہار شریعت لکھتے ہیں کہ قعدہ آخرہ بھول گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے اور سجدہ سہو کرے، اور اگر قعدہ آخرہ میں بیٹھا تھا مگر بقدر تشہد نہ ہوا تھا، کھڑا ہو گیا تو لوٹ آئے اور جو پہلے کچھ دیر تک بیٹھا تھا محسوب ہوگا، یعنی لوٹنے کے بعد جتنی دیر تک بیٹھا یہ اور پہلے کا قاعدہ دونوں مل کر اگر بقدر تشہد ہو گئے
تو فرض ادا ہو گیا، مگر سجدہ سہو اس صورت میں بھی واجب ہے، اور اگر اس رکعت کا سجدہ کر لیا تو سجدہ سے سر اٹھاتے ہی وہ فرض نفل ہو گیا۔ لہذا اگر چاہے تو علاوہ مغرب کے اور نمازوں میں ایک رکعت اور ملا لے، شفع پورا ہو جائے اور طاق رکعت نہ رہے، اگر جب وہ نماز فجر یا عصر ہو، مغرب میں اور نہ ملائے، یہ 4 پوری ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں اور سجدہ بھی کر لیا ہے، یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں اور 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں اور سجدہ بھی کر چکے ہیں، تو اس صورت میں 5 رکعت کو 6 کر دیں اور 3 کو 1 رکعت اور ملا کر 4 بنا دیں، تاکہ بے جوڑ نہ رہے، یعنی 3 5 7 نہ رہے۔ اور اگر مغرب کا فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو تیسری میں جب آپ اٹھے ہیں اور چوتھی کا سجدہ کر لیں گے تو 4 رکعت ہو جائے گی۔ اب یہاں 1 رکعت نہیں ملانا ہے، یعنی فجر، ظہر، عصر اور عشاء میں اگر چوتھی رکعت کے بعد، اگر دوسری رکعت کے بعد تیسری کے لیے یا چوتھی کے بعد 5ویں کے لیے کھڑے ہونے کے بعد آپ سجدہ بھی کر چکے ہیں تاکہ برابر ہو جائے، بے جوڑ نہ رہے، لیکن مغرب میں 3 رکعت پہلے سے ہی ہے، 1 رکعت آپ نے اور ملایا تو پھر 4 ہو گئی، تو یہ نماز نفل ہو جائے گی۔ اب یہ جب نفل نماز ہونے کی صورت میں آپ کو بے جوڑ نہیں رکھنا ہے۔ بہار شریعت جلد 1 حصہ 4 صفحہ نمبر 112۔ امید ہے کہ آپ نے جو سوال کیا، آپ کے سوال کا تشفی بخش جواب آپ کو مل گیا ہوگا، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب تک شیئر کریں۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔